الحمد لله ذي المجد والعلا والهيبة والثناء والكبرياء والعلا خالق الأرض والسماء خالق الحرب والنوى مالك يوم الحشر والجزاء ماهي الذنوب والخطا سر الله مكنونا در الله مخزونا لما وما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب مخزون ولا ند له ولا زد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد جلد جسد يسعب ليت لا ولا وسيم جسيم نزيم نازم منازم له ولا منازم له ولا منازر له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم 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 لا ولا قسيم قسم 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 لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مثيل مثل مثال لا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن ربوبيته وملوكيته وملكه 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 وشمسه وقمره وأرضه وسمده والسماء وحده مرى ومبرى ومنزى ومعلى بالجلال وحده من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو عنوانه أو كلامه متفرقا متفكرا متنورا متنصرا وعليه اللعنة والوبال ونشهد أن سيدنا وسندنا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما قل لي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله إني التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الحمم أكبادنا مجروحة من سيف هجر المصطفى طوبى لأهل بلدة فيها النبي المحتشم يا رحمة للعالمين أدرك لي زين العابدين يا رحمة للعالمين أدرك لي زين العابدين محبوس أيدي الظالمين في الموكب والمزدحم درود و سلام کا نذرانہ آپ کے سامنے بلند کیا کچھ احباب نے صرف میرا دیدار کرتے ہوئے اس لمحے کو گزار دیا کچھ احباب نے غفلت سے وہ لمحہ گزار دیا اور کچھ خوش نصیب زبانوں نے سرکار پر اور سرکار کی آل کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا آپ کے علاقے کی معروف اور انتہائی ادب کے ساتھ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا شبیر احمد قادری صاحب متعن اللہ بطول حیاتی میں اسلام آباد سے آیا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کے استاد کے ساتھ میرا رابطہ نہیں ہے اگر بالفرض میرا شیخ الاسلام صاحب کے ساتھ رابطہ ہوتا میں ان کو بتاتا کہ میں ان کے پاس جا رہا ہوں تو آگے سے کہہ دیتے کہ شاہ جی وہاں پہ ہمارا ایک شاگرد ہے اسے میرا سلام پیش کیجیے یقیناً میں آ کر جب انہیں ڈاکٹر صاحب کا سلام پیش کرتا پہلے بھی میری عزت کرتے لیکن جب میں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے ان کا سلام پیش کرتا پھر ان کی طبیعت بھی باغ باغ ہو جاتی خوشی بھی باغ باغ ہو جاتی اور کیا کہتے کہ میری خوش نصیبی کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ میرے استاد نے مجھے سلام بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں گئے حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں سرکار نے سجدہ کیا سجدہ طویل کر دیا اور مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں سرکار کی روح پرواز کر تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے سر کو سجدے سے اٹھایا میں نے عرض کی یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ آپ نے کیا اپنے مقدر پہ ناز کیجیے گا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاجدار انبیاء نے ارشاد فرمایا کہ میں سجدے میں تھا جبریل اللہ کی بارگاہ سے پیغام لے کے آ گیا ان اللہ عز و جل
یقول لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو کہہ رہا ہے من صلی علیک صلیت علیہ، جو آپ کا امتی آپ پر درود پڑھتا ہے رب ذوالجلال اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اگلی بات بڑی کسی ایم پی اے کا سلام آ جائے، کوئی ایم پی اے سلام بھیج دے، اس آدمی کا جو ہے وہ انسان مقدر سے ہی سماتا ہے، وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کریں، میں اور آپ نسبتوں والے ہیں، مجھے کوئی کہہ دے کہ شاہ جی آپ جو استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر مصلح امت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب آپ کو سلام بھیج رہے ہیں، میرے لیے یہ خوشی کا اظہار ہوگا۔ اپنے مقدر پہ ناز کرنا، تاجدار انبیاء نے ارشاد فرمایا جو میرا امتی مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، پہلی حدیث کا حصہ کیا، اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے من سلم علیک سلمت علیہ، کہ جو مجھ محمد پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر رحمت بھی بھیجتا ہے اور رب ذوالجلال اس بندے کے اوپر سلام کا نذرانہ بھی پیش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار درود بھیج رب ذوالجلال رحمت بھی فرمائے اور رب ذوالجلال اس پر سلام بھی بھیجتا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ سنیے، ایک ہے دعا اور ایک ہے درود۔ حضرت ابی بن کعب آپ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کی قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اکثر الصلاۃ علیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت کے ساتھ آپ پر درود بھیجتا ہوں، فکم اجعل لک من صلاتی، میں کتنا حصہ دعا کا شامل کروں آپ کے لیے اور کتنا حصہ درود پڑھوں؟ قال ما شئت، نبی نے ارشاد فرمایا جتنا تو چاہے۔ آنکھیں سے عرض کی صحابی نے قلت الربع، یا رسول اللہ چوتھائی حصہ درود کا، تین حصے دعا کے۔ نبی نے ارشاد فرمایا قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، یہ بھی بہتر ہے اگر درود کی مقدار اور بڑھا دے گا تیرے لیے اور جو ہے وہ زیادہ آسانی ہو جائے گی، رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اب آگے سے صحابی نے عرض کی قلت النصف، یا رسول اللہ آدھا حصہ دعا کروں آدھا آپ پہ درود پڑھوں؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، یہ بھی بہتر ہے اگر درود کی مقدار بڑھا دے گا تیرے لیے اور بھلائی ہوگی۔ قلت فالثلثين، یا رسول اللہ تین حصے درود پڑھ لوں ایک حصہ دعا کا کروں؟ نبی نے ارشاد فرمایا قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، یہ بھی بہتر ہے اگر درود کی مقدار اور بڑھا دے تیرے لیے بہتر ہے۔ اب صحابی نے جو نبی کی بارگاہ میں عرض کی اور نبی نے جو جواب دیا، صحابی نے عرض کی اجعل لک صلاتی کلھا، یا رسول اللہ اب میں ہر وقت آپ پر درود ہی پڑھوں گا، ہر وقت آپ پر درود ہی بھیجوں گا۔ نبی نے پتا ہے کیا کہا، میں اور آپ یہاں پہ کئی آدمی، کوئی بھی آدمی میرے سمیت ایسا نہیں ہے جو ٹینشن سے خالی نہیں ہوگا، جو غم سے خالی نہیں ہوگا، جو پریشانیوں سے خالی نہیں ہوگا۔ یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری بخشش فرما دے۔ نبی نے کیا فرمایا، اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، اے صحابی تو نے یہ ایسا عمل کر دیا ہے جب تو میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود بھیجے گا اللہ تیری پریشانیوں کو بھی ختم کر دے گا، تیرے غموں کو بھی ختم کر دے گا، ویغفر لک ذنبک، اور میرے اوپر درود بھیجنے کے سبب سے رب ذوالجلال تیری بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ صرف سریلے نہیں ہیں، آپ گریلے بھی ہیں۔ تقریر دو حصوں میں ہوتی ہے، یا سر میں ہوتی ہے یا گر میں ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ صرف آپ کانوں کی لذت کی نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کے لیے پڑھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں اور بولنے والے ہیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ میں نے امام زین العابدین کا میلاد بھی پڑھ لیا ہے، امام زین العابدین کا میلاد بھی میں نے پڑھ دیا ہے، گزر گیا ہے، جنہوں نے سننا تھا سن لیا ہے۔ امام نے کہا تھا نا کہ انی التیاری حسبا یوما الی ارض الحرم، کربلا کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے انی التیاری حسبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم یا رحمۃ للعالمین ادرک لی زین العابدین محبوس یعید الظالمین فی الموکب والمزدحم۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، ایک مرتبہ تمام احباب
محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے سرور آ گئے ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے سرور آ گئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار انبیاء جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد مسند زیر صدارت آل نبی اولاد علی پیر سید غلام شبیر شاہ صاحب بخاری متعنا اللہ بطول حیاتہ میزبان محفل آل نبی اولاد علی پیر سید فیاض احمد شاہ صاحب بخاری متعنا اللہ بطول حیاتہ اور سید حیدر علی شاہ صاحب سید عثمان علی شاہ صاحب اور مسند زیر سرپرستی عالم نبی فاضل جلیل مقرر خوش بیان مقرر خوش لسان حضرت علامہ مولانا حافظ شبیر احمد قادری صاحب متعنا اللہ بطول حیاتہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ انتظامیہ کا اس پاک محفل کا اہتمام کرنا میرا اور آپ کا چل کے آنا یہاں پہ رل مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے علامہ معین الدین کاشفی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قرآن کی چند آیات کو خاص کیا کہ 18 مقام قرآن کے ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے اپنی شان کو بیان کیا ہے بہت ساری رب ذوالجلال کی شانیں ہیں قرآن میں لامحدود ہیں کوئی انسان سوچ نہیں سکتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ 18 شانیں ایسی ہیں جہاں پہ اللہ نے اس شان کو ذکر کیا پھر قرآن میں ہی وہی شان اللہ نے قرآن کو بھی دی ہے پھر اللہ نے قرآن میں وہی شان صاحب قرآن کو بھی دی ہے پھر اللہ نے وہی شان قرآن میں مصطفیٰ کے صدقے سے مصطفیٰ کی اس امت کو بھی عطا فرما دیا اب اللہ کی شان کیا ہے رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں کہتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ عظیم کس کی صفت ہے رب ذوالجلال کی صفت ہے رب ذوالجلال کی شان ہے عظیم کون ہے رب ذوالجلال ہے لیکن اللہ نے کہا میں بھی عظیم ہوں لیکن میرا قرآن بھی عظیم بیٹا آپ خاموشی سے بالکل پیار سے سنیں اللہ آپ کو سلامت
میں بھی عظیم ہوں، میرا قرآن بھی عظیم ہے۔ اب ذرا غور کریں، قرآن میں اللہ 14ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے قرآن کو بھی عظیم بنایا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور سے محبت کرنے والوں، اللہ نے کہا میں بھی عظیم ہوں، اللہ نے کہا میرا قرآن بھی عظیم ہے، اور فرمایا صاحب قرآن بھی عظیم ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے مصطفیٰ کے اخلاق عظیمہ ہیں، مصطفیٰ کے اخلاق جو ہے وہ سب سے عظیم ہے، سب سے بلند ہے۔ جب باری آئی اس امت کی، رب ذوالجلال نے فرمایا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، ہم نے تمام امتوں میں کامیابی کسی اور امت کو نہیں عطا فرمائی ہے، سرکار کی امت کو ہم نے عظیم کامیابی سے مالا مال فرمایا۔ رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی شان کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ میں رحمت ہوں، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، رب ذوالجلال رحمت ہے۔ اب رب ذوالجلال جو رحمت ہے، اللہ نے فرمایا میں بھی رحمت ہوں، میرا قرآن بھی رحمت ہے۔ اب یہ قرآن، اور یاد رکھیے قرآن کی بہترین تفسیر وہی ہوتی ہے جو قرآن کی آیت سے۔ اب رب ذوالجلال نے فرمایا میں بھی رحمت ہوں، میرا قرآن بھی رحمت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے قرآن بھی رحمت ہے۔ اب مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور سے محبت کرنے والوں، اللہ نے فرمایا میں بھی رحمت ہوں، میرا قرآن بھی رحمت ہے۔ جب باری آئی آمینہ کے لال کی تو رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیارے آمینہ کے لال، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سرکار کا میلاد، سرکار کی عظمت، سرکار کی رفعت، مقام اور مرتبہ کون مائی کا لال بیان کر سکتا ہے؟ اس میں چند آیے مبارکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کی، پھر اسی کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا تذکرہ عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ذرا پیار اور محبت کے ساتھ سنیے گا۔ حضرت مریم کے ہاں جب بچے کی ولادت ہوئی تو حضرت مریم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ بچہ تو مجھے دے دیا ہے تو نے، لیکن لوگ تو اعتراض کریں گے۔ تو حضرت مریم کو اللہ نے قرآن میں کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اے مریم تو کھا پی، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھ۔ اب ذرا غور کریں، نبی کی ولادت ہو رہی ہے، اللہ بیان کر رہا ہے اور ساتھ اللہ راستہ بھی بتا رہا ہے۔ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اگر کوئی تجھ سے بچے کے بارے میں سوال کرے کہ بچہ کہاں سے آیا، کس کا ہے، تو تو نے آگے سے یہ کہنا دینا ہے کہ آج رحمان کے لیے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، بول نہیں سکتی ہوں، کھانا ہے پینا ہے، بولنے کا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں بول نہیں سکتی ہوں، آج چپ رہوں گی۔ اب حضرت مریم فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، اے ہارون کی بہن، تیری ماں اعلیٰ، تیرا باپ اعلیٰ، تیرا بھائی اعلیٰ، تیرا خاندان اعلیٰ، تیرا نسب اعلیٰ، سارے خاندان میں تیری پاک بازی کے مقابلے میں کسی کی پاک بازی نہیں ہے، سارا خاندان تیرا مبرہ ہے، منزہ ہے، ہر عیب سے ہر گناہ سے پاک ہے۔ اے مریم یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی؟ حضرت مریم خاموش ہے، لوگ سوال کر رہے ہیں، مریم خاموش ہے۔ حضرت مریم نے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بولی نہیں، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مجھ سے نہ پوچھو، بچے سے پوچھو، مجھ سے نہ پوچھو، بچے سے پوچھو۔ چند گھنٹے کا بچہ مریم اٹھا کے لے آئی۔ لوگوں نے کہا قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، مریم یہ پنگھوڑے میں لیٹا ہوا بچہ کلام کر سکتا ہے، یہ مہد میں لیٹا ہوا بچہ بول سکتا ہے، یہ چند گھنٹے کا بچہ سمجھ سکتا ہے، یہ چند گھنٹے کے بچے کو کیا پہچان ہے، کیا پہچان ہے، کیا بیان کر سکتا ہے، کیا یہ بول سکتا ہے۔ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، ادھر حضرت مریم کے اوپر اعتراض ہو رہا تھا، ادھر قرآن کی آیت آگے سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند گھنٹے کے ہیں پکار اٹھے، حضرت عیسیٰ چند گھنٹے کے ہیں پکار اٹھے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کون بول رہا ہے؟ عیسیٰ بول رہے ہیں۔ کہاں سے بول رہے ہیں؟ ماں کے ہاتھ میں
محد میں اٹھائے ہوئے ہیں، بول رہے ہیں عمر کتنی ہے؟ چند گھنٹے کی ہے، چند سال کی نہیں، چند ماہ کی نہیں، چند گھنٹے کی عمر ہے۔ عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ بھی بتا دیا کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیا لے کے آیا ہوں، کیا بن کے آیا ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، وجعلنی نبیا، اور رب ذوالجلال نے مجھے تمہارے لیے نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، یہ تو عیسیٰ کی ولادت تھی، میرے تیرے نبی کی جب ولادت ہوئی ہے، پھر حضرت آمنہ کیا فرماتی ہیں؟ رأیتہ کان مکحولا مدہونا مغسولا معطرا مطہرا منورا کان ساجدا۔ جب میرے مصطفیٰ کی ولادت بسعادت ہوئی تو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ مصطفیٰ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا، مصطفیٰ کے بالوں میں تیل لگا ہوا، مغسولا غسل دیے ہوئے، معطرا عطر لگے ہوئے، ختنہ کیے ہوئے، اور آتے ہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کانا ساجدہ۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بال بیٹھ گئے، لیکن ایک حدیث مبارکہ میں یہ آ رہا ہے کہ کان ساجدہ، آتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک سجدے میں رکھ دیا۔ جب سر سجدے میں رکھ دیا، پتہ ہے اس وقت کو تحفہ کیا ملا؟ دوسری حدیث مبارکہ میں عرض کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتیت شفا، مجھے شفاعت کا اختیار دیا گیا ہے، 6 انبیاء پر مجھے باقی فضیلت دی گئی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا۔ رب ذوالجلال نے میرے سجدے کے سبب سے اور میرے سبب سے اللہ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے رب ذوالجلال نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ اب مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں، مصطفیٰ کی عظمت رفعت، حضرت شفا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، یہ حضور کی داعیہ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت آمنہ کی حوالے سے مشکات شریف میں حدیث مبارکہ حضرت ارباد بن ساریہ سے جو مروی ہے، علماء سے آپ نے سنی ہوگی، لیکن جو داعیہ فرائض سر انجام دے رہی تھی حضور کے پاس، وہ کیا کہتی ہے؟ آپ کہتی ہیں کہ میں اس کائنات میں آمنہ کا لال جب اس دنیا میں آیا، میں نے اپنے ان ہاتھوں میں سرکار کو بلند کیا، یعنی اٹھایا، یعنی کائنات میں سب سے پہلے ہاتھ حضرت شفا کے تھے جو مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ مس ہوئے، سرکار کے جسم کے ساتھ مس ہوئے۔ یہاں پہ جملہ دے رہا ہوں، توجہ کیجئے گا کہ حضرت شفا کے ہاتھ مس ہوئے، ہاتھوں میں اٹھایا، آواز آئی، کہتی ہے رحمہ کی رب کی، تیرا رب تیرے اوپر رحمت کرے۔ اب ذرا غور کرے، نبی دنیا میں آئے، شفا نے اٹھا لیا، اللہ کہتا ہے تیرا رب تیرے اوپر رحمت کرے۔ نہ جانے جس ابو طالب نے 40 سال سے زیادہ مصطفیٰ کی خدمت کی، اپنے ہاتھ بھی مصطفیٰ کے ساتھ مس کیے، اپنے لب مبارک سے بھی مصطفیٰ کو چھوتا رہا ہے، نہ جانے رب ذوالجلال نے اس سرکار ابو طالب کو کتنی شانوں سے مالا مال فرمایا۔ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، اب حضرت شفا کیا کہہ رہی ہے؟ فَأَدَالِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَعْدِ قُصُورِ الشَّامِ۔ یہ حضرت شفا کہہ رہی ہے، صحابی کی والدہ کہہ رہی ہے، نبی کی والدہ نہیں، نبی کی والدہ سے دوسری حدیث مبارکہ مروی ہے، لیکن حضرت شفا کیا کہہ رہی ہے؟ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، جب مصطفیٰ دنیا میں آئی، اتنی پاکی، اتنی نفاذت، اتنا نور، اتنا سرور، اتنی خوشبو بچے کی ولادت میں ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ جب سرکار اس دنیا میں آئے، فرماتی ہیں جو ہی سرکار دنیا میں آئے، سرکار کے جسم مبارک سے نور نکلا، سرکار کے جسم مبارک سے نور نکلا۔ حضرت شفا کہہ رہی ہیں، صحابی کی والدہ کہہ رہی ہیں، ولادت مکے میں ہوئی، فرماتی ہیں شام اور کسرا کے محلات کی زیارت میں نے مکے میں بیٹھ کے سرکار کے نور کے سبب سے فرما دی۔ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہم تو نسبتوں کے قائل ہیں اور نسبتوں کو ماننے والے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے مروی ہے، جس رات سرکار کی ولادت ہوئی تو ایک یہودی عالم مکے میں موجود تھا،
قریش کے قبیلے کے پاس گیا، کہنے لگا کہ آج تمہارے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوئی؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، ایسی بات کوئی بات نہیں۔ کہا کہ جاؤ جا کر پتہ کرو کہ آج کسی کے گھر اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ لوگ اٹھے چلنے لگے، کہنے لگے کہ کیوں آج کی رات جو آیا ہے وہ کوئی خاص ہے؟ اس نے کہا ہاں خاص ہے، جاؤ جا کر پتہ کر کے آؤ۔ کہا نہیں، پتہ تو کر کے آئیں گے لیکن پہلے بتائیں کہ خاص کیا ہے۔ کہا کہ اس بچے کی خاصیت یہ ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس کی پیٹھ کے پیچھے، پیٹھ کے اوپر ایک بالوں کا گچھا ہو، بس یہ نشانی اس نے بتا دی۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل دیا، اپنے اپنے محلوں کو پتہ کیا، دائیں بائیں سے تو ایک ہی خبر آئی، آج حضرت عبداللہ کے ہاں رب ذوالجلال نے آمنہ کی گود میں ایک رحمت والا بچہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہودی کے پاس لوگ آئے، یہودی نے کہا مجھے ساتھ لے کر چلو۔ جب یہودی کو ساتھ لے کر چلے، حضرت آمنہ سے بچے کو باہر لایا گیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو یہودی دیکھ رہا ہے، رائب ہے، دیکھ رہا ہے۔ جو ہی مصطفیٰ کے جسم مبارک سے کپڑا اٹھایا، پیٹ مبارک کے اوپر بالوں کو گچھا دیکھا تو غش کھا کے گر گیا۔ جب غش کھا کے گرا تو لوگوں نے پوچھا، کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے وہ کچھ ہوا ہے جو آج سے پہلے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آج ہم محروم ہو گئے ہیں، آج ہم ایک عظیم نعمت سے محروم ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کس چیز سے محروم ہو گئے؟ کہا کہ آج کی رات بنی اسرائیل سے نبوت نکل کر اے ہاشمیوں قریشیوں تمہارے خاندان میں چلی گئی ہے، اور تمہیں مبارک ہو، رب ذوالجلال نے انبیاء کا تاجدار تمہارے خاندان میں پیدا فرما دیا۔ نبی سے محبت کرنے والوں، حضور کی عظمت، حضور کی رفعت، مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ جب چند لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ نبی نے ارشاد فرمایا ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ لا یریدون بذلک الا وجہہ الا ناداہ منادی من السماء، کہ جب چند لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جمع ہو کر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور منشا کوئی اور نہیں، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے، الا ناداہ منادی من السماء، آسمان سے ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے، ان قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، اے ذکر کرنے والوں اللہ کو تمہاری ادا اتنی پسند آئی ہے، اللہ نے اپنے ذکر کے سبب سے تم سب کی بخشش اور مغفرت فرما دی۔ یہ میں نے حدیث مبارکہ اس لیے پڑھی کہ آسمان سے آواز آئی کہ ذکر کرنے والوں تمہاری بخشش اور مغفرت فرما دی۔ سورہ مدثر کو اٹھائیے، اللہ کہتا ہے ما سلککم فی سقر، کہ جو جہنم کی وادی میں لوگ ہوں گے، جنتی ان سے سوال کریں گے، جنت ہے 7 آسمان اوپر، جہنم ہے 7 زمین نیچے۔ جنتی کہاں سے سوال کریں گے؟ جنت سے۔ کس سے سوال کریں گے؟ جہنمیوں سے۔ ما سلککم فی سقر، تم جہنم کی وادی میں کیوں ڈالے گے؟ تو 3 جواب دیں گے، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، ہم ایسی محافل میں بیٹھتے تھے جہاں پہ بدگوئی ہوتی تھی، غیبت ہوتی تھی۔ اب ذرا غور کیجئے گا، جنت 7 آسمان اوپر ہے۔ مصطفیٰ کے زمانے میں سورج گرنے لگا۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال خسفت الشمس على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى، جب سورج گرنے لگا صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی نے نماز پڑھا، نبی نے نماز پڑھی، فصلى، صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن جب نماز پڑھی ایک عجیب معاملہ صحابہ نے نماز پڑھی، ایک عجیب معاملہ، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں، ان کے بالکل پیچھے 4 آدمی 5 آدمی یا 10 آدمی ایسے ہوتے ہیں، اگر امام صاحب کوئی حرکت کریں گے تو وہ پیچھے والے دیکھ لیں گے، ہاتھ بلند کریں گے وہ بھی دیکھ لیں گے، مصلی سے 2 قدم ہٹ کے پیچھے آ جائیں گے، انہیں پتہ چل جائے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہنے لگے قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیناک تناول شیئا فی مقامک، آپ نماز پڑھا رہے تھے اور ہم نے ایسے دیکھا کہ آپ نے
نے ہاتھ بلند کیا اور آپ نے اپنے ہاتھ میں کوئی شے پکڑ لی. پیار سے کہیے سبحان اللہ. نماز پڑھا رہے تھے, ہاتھ بلند کیا, آپ نے کوئی شے پکڑ لی. ثم رأیناک تکاکاتا, یا رسول اللہ پھر آپ اپنی جگہ سے تھوڑے سے پیچھے بھی آ گئے, ہمیں پتہ نہیں چلا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کیا شے پکڑی ہے, آپ پیچھے کیوں آئے ہیں. اب جب نبی نے جواب دیا اسے غور کیجئے گا. جنت ہے 7 آسمانوں پر, جنت ہے 7 آسمانوں پر, جنت ہے 7 آسمانوں پر. نبی نے فرمایا فقال انی اريد الجنت, میں نماز پڑھا رہا تھا مجھے جنت نظر آ گئی. فتناولت منها عنقودا, میں نے ہاتھ اوپر کیا, میرا ہاتھ جنت میں چلا. حدیث کے الفاظ ہیں, کوئی رنج کسے نہیں بیان کر رہا ہوں, پیار سے کہیے سبحان اللہ. میں نے ہاتھ اوپر کیا, میرا ہاتھ فتناولت منها عنقودا, میں نے جنت کا خوشہ پکڑ لیا, میں نے جنت کا خوشہ پکڑ لیا. اس نبی کی طاقت یہ ہو زمین پہ کھڑا ہو, ہاتھ اوپر کرے, جنت میں داخل ہو جائے. نہ جانے ہاتھ کی ایک طاقت ہے, ہاتھ کی اتنی بلندی ہے, ہاتھ کا یہ مقام ہے, نہ جانے اس آمینہ کے لال کی ذات کا کیا مقام اور مرتبہ. آگے حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ وَلَوْ أَخَذْتُهُ, اگر میں اسے توڑ کے لے آتا. نبی نے کہا, اب یہ بھی یاد رکھیں, وَلَوْ أَخَذْتُهُ, میں اگر اسے توڑ کے لے آتا, لَأَكَلْتُ مِنْهُ, تم اسے کھاتے رہتے. اب جنت کا خوشہ آیا تھا, چند صحابہ کھاتے تو ختم ہو جاتے, یا صحابہ تقسیم کر دیتے وہ ختم ہو جاتا. تو جواب ملا, مصطفیٰ نے آگے کچھ بیان کر دیا, یہ خوشہ تو جنت سے اگر میں لے آتا تو اس کی پاور کتنی تھی, طاقت کتنی تھی, برکت کتنی تھی. نبی نے ارشاد فرمایا ما بقیت الدنیا, اگر تم سارے اس کو کھاتے رہتے جب تک یہ دنیا باقی رہتی, یہ جنت کا خوشہ کم نہ ہوتا. جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اوپر کریں, آپ جنت کا خوشہ لے کے آ جائیں. اب حدیث مبارکہ سنیے گا, اپنے ایمان کو تازہ کیجئے گا. یہ ہاتھ کی برکت ہے. اب سامنے آپ کے سجدے کی برکت بھی عرض کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ کروں گا, یا محمد ارفع راسک قلت اسمع, رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا. دوسری روایت حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں, اسأل توتا واشفع من تشفع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں کلمہ پڑھنے والوں, حضور سے محبت کرنے والوں, نبی نے ارشاد فرمایا یا محمد ارفع راسک وقلت اسمع وسل توتا واشفع من تشفع. اے محمد اپنے سر کو سجدے سے اٹھا دیجئے, ہاتھ جنت میں چلا گیا, خوشہ پکڑ لیا, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ مصطفیٰ کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے محمد اپنے سر کو سجدے سے اٹھا دیجئے, جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا, جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا, جس کی سفارش کریں گے پوری کی جائے گی. سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ کی بارگاہ سے میں اس وقت تک اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک رب ذوالجلال میری ساری امت کی بخشش اور مغفرت نہیں فرمائے گا. حضور کا کلمہ پڑھنے والوں, حضور کا ذکر کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور اسی کو شاہ عبدالحق محدث دہلوی جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں, مدارج النبوہ میں آپ نے بھی نقل کیا. آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, مر گیا, اٹھا کر لوگوں نے گندگی کے ڈھیر میں فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَىٰ أَنْ اُخْرُجْ فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ, موسیٰ فلاں مقام پہ چڑھا جا, میرا محبوب بندہ پڑا. میرے استاد محترم شیخ اللطیف والتصریف فرماتے ہیں بیٹا یاد رکھنا, انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا. اگر آپ انسان کو برا کہیں گے, انسان کے ساتھ نفرت کریں گے تو قرآن کی 5 آیتوں کا انکار لازم آتا ہے. انسان کی بات کر رہا ہوں, میں قول فعل کی بات نہیں کر رہا. انسان سے نفرت نہیں ہونی چاہیے, اس نے جو عمل کیا ہے اس سے نفرت ہونی چاہیے, اس نے جو فعل کیا ہے اس سے نفرت ہونی چاہیے, جو گناہ کیا ہے اس سے نفرت ہونی چاہیے. انسان کون ہے؟ والتین انجیل کی قسم, والزیتون زیتون کی قسم, وطور سینین طور سینا کی قسم, وہذا
البلد الامین، اس امن والے شہر کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے حضرت انسان کو ساری کائنات میں سب سے حسین و جمیل پیدا فرمایا۔ اب وہ بندہ مر گیا، اللہ نے کہا موسیٰ اسے اٹھا، غسل کا بھی اہتمام کر۔ موسیٰ علیہ السلام قریب پہنچے، لوگوں نے ہاتھ پکڑ لیا، موسیٰ گناہگار ہے، سیاکار ہے، بدکار ہے، آپ اللہ کے جلیل قدر نبی ہیں، پاک ہیں، یہ تو ناپاک ہے، گناہگار ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ کیسے بندے کے پاس بھیج دیا؟ تو کہتا ہے میرا محبوب ہے، لوگ کہتے ہیں کہ گناہگار ہے۔ هَكَذَا إِلَّا أَنَّهُ كُلَّمَا نَشَرَ التَّوْرَاةَ وَنَظَرَ عَلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ قَبَّلَهُ وَدَعَاهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ۔ موسیٰ ہاں گناہگار بھی ہے، سیاکار بھی ہے، برے اعمال بھی اس کے تھے، نامہ اعمال بھی سیاہ تھا، رہن سہن بھی اچھا نہیں تھا۔ یا اللہ جب اتنے گناہ اس کے ہیں پھر تیرا محبوب کیسے بن گیا؟ پھر تیرا محبوب کیسے بن گیا؟ اب حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ کلما نشر التوراۃ، اس کے گھر میں تورات ہے، جب تورات کھولتا تھا ونظر علی اسم محمد، تو اس کی نظر محمد کے نام پہ پڑتی تھی، محمد کی ذات پہ نہیں۔ کلما نشر التوراۃ ونظر علی اسم محمد، اس کی نظر لفظ محمد پہ پڑتی تھی۔ اب کیا کرتا تھا؟ قبلہ ودعاہ علی عینیہ، چومتا تھا، آنکھوں کے ساتھ لگاتا تھا، پھر کیا کرتا؟ صلی علیہ، نبی پر اور نبی کی آل پر درود بھیجتا تھا۔ جملہ میں نے آہستہ کہا ہے لیکن الفاظ اتنے بڑے ہیں کہ آپ سارے سبحان اللہ کہیں تب بھی پورے نہیں ہوتے۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ، نبی کا فرمان بھی ہے کہ میرے اوپر کٹا درود نہ بھیجو، آدھا درود نہ بھیجو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا مجھ پر درود بھیجتا تھا، مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی آل پہ درود بھیجتا تھا۔ میں نے محمد کی تعظیم اور محمد اور آل محمد پر درود بھیجنے کے سبب سے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دی۔ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا۔ اب یہاں پر میں دھیمے جس سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اسے دل میں جگہ دیجیے گا۔ ایک ہے لفظ محمد جو ہم لکھتے ہیں، کوئی محمد بشیر ہوگا، کوئی محمد نذیر ہوگا، کوئی محمد اسحاق ہوگا، کوئی محمد ہارون ہوگا۔ ایک ہے لفظ محمد، میم ہا میم دال، یہ ہے لفظ محمد۔ اس آدمی نے بنی اسرائیل کا جو گناہگار تھا، اگر آپ نے میرے جملے کا مول کیا تو آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ اس بنی اسرائیل کے بندے نے ذات محمد کو نہیں چوما تھا، لفظ محمد کو چوما تھا، میم ہا میم دال۔ ذات محمد کو نہیں چوما تھا، لفظ محمد کو چوما تھا۔ اللہ نے اسے بخش دیا ہے۔ اب ذرا غور کریں، جس نے لفظ محمد کو نہیں، ذات محمد کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، چار بار نہیں، 45 سال سے زیادہ جس ابو طالب نے اس کی خدمت بھی کی ہو، مصطفیٰ کے رخسار بھی چومے ہوں، نہ جانے رب جلال نے مصطفیٰ کے صدقے سے ابو طالب کو کتنی شان سے مالا مال کیا۔ شریعت ڈھل گئی جس میں اسی غالب سے پوچھا کر، عرب کے دیش میں غالب والا غالب سے پوچھا کر، اگر سننا ہے مرتضیٰ تو نے مصطفیٰ کا بچہ۔ آج حلیمہ کی ڈاچی تو ہمیں 4 سال کی یاد ہے، وہ 40 سال یاد ہے۔ حلیمہ کی ڈاچی 4 سال کی یاد ہے، کدی اٹھتی سی کدی بیٹھی سی۔ مولوی صاحب بھی پڑھتے ہیں، نقیب صاحب بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب سرکار کے ساتھ وفا کرنے والوں کی باری آتی ہے، کوئی ڈنڈی مار کے ادھر سے نکل جاتا ہے، کوئی ادھر سے نکل جاتا ہے، نہ جانے یہ امت کس طرف جا رہی ہے۔ شریعت ڈل گئی جس میں اسی غالب سے پوچھا کر، عرب کے دیش میں غالب والا غالب سے پوچھا کر، اگر سننا ہے مرتضیٰ تو نے مصطفیٰ کا بچپن، اگر سننا ہے تو نے مرتضیٰ مصطفیٰ کا بچپن، حلیمہ تک نہ ٹھہرا کر ابو طالب سے پوچھا کر۔ حلیمہ
کلمہ تک نہ ٹھہرا کر ابو طالب سے پوچھا کر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں یہیں پہ ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے خدمت میں عرض کر دوں، اور یہ حدیث مبارکہ میں نے منہاج السوی ڈاکٹر طاہر القادری متان اللہ بطول حیاتی، وہ الگ بات ہے کہ آج کے ہماری دور میں ان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ پیر صاحب فرماتے تھے جب بندہ چلا جاتا ہے ہمارے سنی قدر تب کرتے ہیں، اپنے نہیں غیر نے کہا اگر یہ دو شخصیات ہمیں مل جاتی، دو شخصیات اگر ہمیں مل جاتی تو ہم پوری دنیا کے اوپر اپنے مذہب کو اجاگر کر دیتے۔ دو شخصیات تمنا کر رہے ہیں، اپنے یا رسول اللہ کہنے والے نہیں، دوسروں نے تمنا کی ہے۔ دو شخصیات کون سی ہیں؟ ایک ہے پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسرا ڈاکٹر طاہر القادری متان اللہ بطول حیاتی۔ یہ ایسے علم کا سمندر ہیں، ایسے علم کا سمندر، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو ہم پوری